طرف سے بڑا فضل و کرم منافقین اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں کی بالکل اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، وَدَعَ اور ان کی اذیتوں کو نظر انداز کر دیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ بھروسہ فرمائیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے سرپرست ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کے وکیل کا ساتھ ہونے کے اعتبار سے۔ حضرات، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، خوبصورت مسائل و دلائل پڑھ رہے ہیں، اور وہ جن مسائل کو یا احکامات کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنا تھا اور ان کی وضاحت کرنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے شروع کیا۔ ماں بولا بیٹا مت بننا، وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ بات یہاں شروع کی، کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے وہ ماں نہیں ہوتی، کسی کو بھائی کہہ دیتا ہے تو وہ مربت میں ہوگا، لیکن وراثت اصلی بھائی کو ملے گی۔ اس میں وہ جو مواخات مدینہ تھا، انصار اور مہاجرین کو جو بھائی بنایا گیا تھا، وراثت کا نظام شروع ہونے کے بعد وہ سسٹم سارا تبدیل کر دیا گیا۔ اگر کوئی انصاری فوت ہوتا ہے تو اس کا بھائی سے بھائی بہن ہیں وہ وارث بنے، یہ قانون فرمایا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جس طرح سلمی بیٹے کی بیوی سے سسر کو یا اس بندے کے باپ کا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے گھر سے شروع کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا، اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی جناب زینب سے کروایا۔ جناب زید نے جب طلاق دے دی جناب زینب کو، تو اللہ تعالیٰ نے جناب زینب کا رشتہ نکاح رسول پاک سے کرا، اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ رسول پاک کا تو بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا بیٹا جو قاسم تھا، بڑا بیٹا، وہ بھی فوت ہوا۔ پھر آپ کے دو بیٹے طاہر اور طیب، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ بعض مورخین سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ نام عبداللہ تھا، طاہر طیب لقب تھے۔ بعد نے وضاحت فرمائی نہیں، یہ طاہر طیب الگ بیٹوں کے نام تھے، یہ جناب خدیجہ کے بدن سے تھے، وہ بچپن میں فوت ہوئے۔ ماریہ قبطیہ کے بدن سے جناب ابراہیم 18 ماہ کا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب فرمایا وہ بیٹے تو فوت ہو گئے ہیں، اب زید بن حارثہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ جب وہ زید بن حارثہ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی کام عورت ہے، اللہ نے نکاح کر دی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جو آپ کے مذکر بچے بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، اور باقی جو زید بن حارثہ کا مسئلہ ہے وہ متبنہ آپ نے بنایا تھا، وہ حقیقی بیٹا نہیں۔ قانون یہ ہے ادعوہم لآبائہم، جو ان کے اصل باپ ہیں وہ پھٹی میں رکھ لیں، یہ اٹھا کے بچے لے جاتے ہیں، وہ سب بندی ہو جائے گی، ادھر بیٹھ جائیں کچھ ساتھی، ایک اندر بندہ ادھر بیٹھ جائے۔ تو شاہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجال، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کی بیٹیاں تھیں، اور بنات الرسول بنات تھیں۔ کچھ احباب آج بھی رسول پاک کی صرف ایک بیٹی فاطمہ مانتے، باقی کا انکار، نہ زینب نہ رقیہ نہ ام کلثوم نہیں مانتے۔ وہ نہ جانے کس کس تاریخ کے حوالوں کے ساتھ یہ ساری تاریخ اور اس کے جناب کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلد سے مناظرے اور سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید کے اندر بنات اور ازواج کا لفظ ہے، بنات جمع کا صیغہ ہے، بنتوں کی جمع بنات ہے۔ آپ نبی پاک فرمائے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو بنات الرسول 4 بیٹیاں، رسول کریم کی 3 بیٹیاں آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئیں۔ جناب فاطمہ آپ کی رحلت کے 6 مہینوں کے بعد کوئی فوت ہوئی۔ کتنے مسائل اگر یاد رکھے جائیں، نہ رکھے جائیں تو سارا مسئلہ اس طرح بندہ آرام کرے، نعرے مارے گھر چلا جائے۔
تو ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور دور نبوت کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ویسے آپ نے فرمایا سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کل یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدی، میرے بعد 30 لوگ آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، سارے کذاب دجال مکار ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا نبی کوئی نہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے رسالت امام کی حیات طیبہ میں مسلمہ کذاب نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس نے اپنا سفیر مدینہ بھیجا تھا رسول پاک کی حیات طیبہ میں، اور وہ سفیر 2 لوگ آئے تھے جو رسول پاک سے ملے، بیٹھ کے انہوں نے اس کا پیغام جو مسلمہ کذاب ہے کہ رسول پاک کو کہو کہ وہ میرے ساتھی بن جائیں تو آپ کے بعد میرے بعد یہ صحابہ ڈیوائڈ کر لیں گے سارا سلسلہ۔ تو نبی کریم نے ان سے پوچھا تھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کا رسول؟ ان دونوں کا ہمیں نہیں پتا آپ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں، ہم یہی ضرور گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر سفیروں کو دنیا کا قانون ہے کہ ان کا احترام کرنا، لحاظ کرنا، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اس کے باوجود آپ نے قتل نہیں کروایا، سفیروں کو قتل نہیں کروایا۔ یہ باقاعدہ مسند حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ تو مراد میری یہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ نبی پاک کی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ رسالت امام کی رحلت کے بعد مدعیان نبوت مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور کئی مسکین، انہوں نے نبوت، تو یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جو پریشانی سامنے آئی خلافت کے بعد، ایک تو ہے مانعین زکوٰۃ، کچھ لوگ میدان میں آگے ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ مسئلہ ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مانعین زکوٰۃ۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، کفر من الارض من کفر۔ تو یہ 3 قسم کی پریشانیاں حضرت صدیق اکبر کے سامنے آئیں۔ تو اب میری مراد یہ ہے کہ پھر جہاد کیا گیا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف، تو وہ ایک لمبی بات ہے، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ سیرت مصطفیٰ اور حیات رسول میں جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، مطلب بدر سے لے کر خیبر کی فتح تک، فتح مکہ تک جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں وہ چند سینکڑے بنتے ہیں، تقریباً 250-300 کے لوگ۔ تو 1200 کے قریب اس غزوے کے اندر صدیق اکبر صحابہ شہید ہوئے ہیں اس فتنہ جو نبوت کا دعویٰ اور اس کے نبوت کے جو ختم نبوت کے اعزاز کے لیے۔ تو مراد اصل میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، رسول پاک کو مانتا ہے، لیکن وہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین ماننے کا مطلب ہے کہ رسول پاک بلا نبی بعدی، میرے بعد نبی اللہ کی طرح آنے والا نبی۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور اللہ سب کو جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، ذکر کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن مجید کو بھی اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اذکار ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ سارے اذکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کثیرا، صبح و شام، اور پہلے پیر باہری پیر، کیا اللہ کو یاد تو کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے کہ دبر الصلوات المکتوبات، فرضی نمازوں کے بعد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ اذکار ہے مسنون، صبح و شام یاد کرے، سبحان اللہ الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ تو یہ سارے وہ اذکار ہیں، دل جمی کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھے۔ اور ایک اور وظیفہ بڑا شاندار، جب پریشانی ہو، بلڈ پریشر ہو، دباؤ ہو، اس کا نام کچھ اور بھی ڈاکٹر رکھتے ہیں، تو اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا پڑھو اور ایک باری میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کا نا تھوڑا سا نظام ٹھیک ہو جائے، سوچا تھوڑی جب بدل جائے، بندہ نہیں سوچے میں آؤں یار کو جان چھوڑنی ہے، چھٹی کو تو ملے گی، برگر کرنا ہے، برگر کھانا ہے یا پیزا کھانا ہے، یہ سارے سسٹم جو ہے نا اس کو تھوڑا ذرا کلوز کریں۔ اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، یہ وظیفہ ہے بڑا شاندار۔ اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، یہ ایسے کلمات ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، صرف آپ بڑے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین کلمہ دعائیہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمد۔ اگر نہیں سمجھ آتی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، میزان ترازو قائم کیا جائے گا، اس کا لسانی میزان یعنی دستی مٹھی بھی ہوگی، وکفتان، اور اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے۔ اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان و زمین بھی اس کے اندر رکھے جائیں تو وہ نہیں بھرتا، ساری زمینیں، سارے آسمان، سارا سسٹم اس ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بھرتا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتا ہے جو ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کو اتنا پسند ہے کلمہ کہ وہ سارا ترازو اجر کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ تو اب کتنا بہترین ہے یہ دعائیہ کلمہ، سبحان اللہ پڑھا جائے تو درخت لگ جاتا ہے، سبح قدوس پڑھے اللہ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ پڑھے تو یہ جزا ملتی ہے۔ اس دھن میں لگا رہے تو کتنے مسائل، فرمایا یاد کرو صبح و شام ذکر کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو، سبح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ پڑھو۔ هو الذی یصلی علیہ، وہی ذات برحمت برکات رہنمائیاں نازل کرتا ہے، وہ ملائکتہ، وہ فرشتے بھی تمہاری دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں، قرآن مجید کا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ وہ بات کی سمجھ آ رہی؟ ہیلو، ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل ایمان یہ درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں اس کا تعلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ باب ہے اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رسالت باب اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ جب اس کلمے کی نسبت فرشتوں کی طرف ملائکہ ہو تو وہ دعائیہ کلمات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو وہ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وہ جو تصور کرتے ہیں جس طرح نہیں پڑھتے اللہ بھی اسے دعائیں کرتا ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ اس کا یہ ترجمہ نہیں۔ اللہ نزول رحمت فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور مومنین جو ہے اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وازواجہ وامہاتہ، یہ کلمات سارے حدیث کی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک درود تاج ہے،
درود تاج، ہزاری، لکھی، یہ کچھ درود بنے ہوئے ہیں. وہ ڈسکے کا بنا ہوا ہے، وہ فیصل آباد کا بنا ہوا ہے، مدینے کا بنا ہوا ہے. مدینہ میں وہی قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیم میں کہتے ہیں، تو وہ بڑے تو زیادہ اچھا وہ سمجھ گا. ارشاد ہوتا ہے هو الذی یصلی، وہ ذات جو تم پہ رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہاری دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لائے. وہ اندھیرے کیا ہیں؟ ظلمات کے، گمراہی کے، شرک کے، کفر کے، بدعات کے، خرافات کے، شکوک و شبہات کے جتنے ظلمات ہیں نا ان سے نکالنا. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین کے ساتھ رحمت شفقت کرنے والا ہے. تحیتهم یوم یلقونه سلام، ان کا دعائیہ کلمہ یہ ہوگا جس طرح اللہ سے ملاقات کریں گے سلام. قرآن میں السلام قول من رب الرحیم، اور آخری کلمہ کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام الحمدللہ، اللہ کرے ہم جنت میں چلے جائیں تو وہاں یہی کچھ انشاءاللہ کلمات ہوگا. تو ارشاد ہوتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا، شرف والا اجر، بہت بہت کرامت والا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی، یہ رسول پاک کی منصبی حیثیت کی وضاحت فرمائی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پہلی صفت آپ گواہ ہیں، امتوں پر آپ گواہیاں پیش کریں گے. جناب نوح تشریف لائے، جناب ابراہیم تشریف لائے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ اولو العزم رسول ہیں. نبیوں کے نام، ان کے نام پہ صورتیں بھی قرآن مجید کے اندر آئی. تو یہ رسول پاک سے پوچھا جائے گا اور قرآن مجید کے حوالے سے ان کی صورتیں، نام جو قرآن میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ وضاحت فرمائے، رسول پاک وضاحت فرمائیں گے. وہ مبشر و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے ہیں. جو لوگ پاس ہو جائیں گے، ایمان لے کے عمل صالح کر کے جنت پائیں گے. اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں برے نتائج سے، برے اعمال، اس کی بری سزاؤں ڈرانے والے بھی ہیں. وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کے حکم اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے گھر آؤ، اس سے ملتے کرو، اس سے معافی مانگو. یہ بس سراج منیرا، اور روشن منور سورج بنا کر بھیجا ہے. سراج منیر بنا ہے یہ آسمانوں والا سورج، اور یہ سراج وہاجم، یہ سراج منیر بنا. اس کا ترجمہ بعض مفسرین اس طرح کیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ اتنی ہدایت کا پیغام نہیں دے سکے جتنا امام الانبیاء نے دیا. جس طرح سارے ستارے مل کر، حتیٰ کہ چاند بدر منیر مل کر، کہکشاں مل کر، ظہر مشتری، یہ سارے ستارے مل کر رات ختم نہیں کر سکتے. سورج جڑتا رات ختم ہوتی ہے. اس طرح ظلمات کی اور سارے گناہوں کی تاریکیاں جو رسول پاک کے زمانہ میں ختم بھی پہلے ختم نہیں تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بکریاں چرانے والے امام بن گئے، رہنما بن گئے، بڑے بڑے لیڈر اور بہت بڑے دنیا کے اندر انصاف کرنے والے وہ بنیں گے جن کے نام پر آج بھی دی عمر لا کے نام پر آج بھی یاد ہے ہم کو جو قانون بنائے گئے. تو گزارش یہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائیں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑے بڑے فضل، بڑے بڑے برتری. فضل کا ترجمہ اصل میں ہے کہ وہ فالتو اضافی، جس طرح زیرہ پلس ہے، انعام کے ساتھ مقرر کردہ جو اتنا انعام ہے اس کے پلس جو اللہ نے دینا. میرا خیال ہے بات ہے. آج آواز ٹھیک ہے؟ میرے آواز کے اندر گڑبڑے کر رہا ہے. آج ہم رہن دے، آج اس طرح رہنا. رسول پاک نے فرمایا جب آپ مسجد میں آئیں تو کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بابن کی جمع ہے ابواب. اللہ میرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیں. تو جب جانا ہے کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل کیا ہے؟ مثلا یہ نماز اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نمبر ہے، فرض کرو 100،
تو فضل ہے اوپر اگر 120 مل جائیں تو یہ 20 والا جو عدد ہے یہ فضل ہے. دعا یہ کی جائے اللہ جتنا اجر آپ نے مقرر فرمائے وہ بھی عطا فرمائے, اپنی طرف سے اضافی بھی مجھے اجر عطا فرمائے. تو فرمایا اہل ایمان کے ہم نے بہت بڑا فضل بھی تیار کر رکھا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, آپ منافقوں اور کافروں کی بات نہ مانیں. وَدَعَ لَهُمْ, ان کی اذیتوں کو نہ دیکھیں, ان کو چھوڑ دیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پہ بھروسہ فرمائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے, بگڑی بنانے والا, سنوارنے والا, نگرانی, سپروائزر سسٹم صرف اللہ کے پاس ہے. بیدہی ملکوت کل شیء, یہ اشارہ ہے. کون سی کمی اور کمزوری دیکھتے ہو تو تیرا رب کر نہیں سکتا, اس کے مانگو تو صحیح, پوچھو تو, وہ تو بادشاہیں تقسیم کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. میرے علم میں ہے ڈاکٹر صاحب 30 سال کے بعد لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے, 18 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے, 27 برس کے بعد اللہ نے اسی میاں بیوی سے اولاد دی ہے. یہ کام کس کے ہیں؟ رب العالمین کے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. تو یہ سارے اشارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس سارے معاملات ہیں, وہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ. اس کا مطلب ہے جناب زید کے باپ نہیں ہے, وہ مبلغ بیٹا تھا, اب وہ اس کا باپ جو ہے حارثہ اس کے نام میں بلایا جائے گا. ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں. وہ کان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, ذکرن کثیرا, بڑا کثرت کے ساتھ یاد کرنا. وسبحوہ بکرۃ واسیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم, وہ ذات جو تم پہ رحمت نازل فرماتا ہے, وملائکۃ, اس کے فرشتے بھی دعائیں فرماتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ آپ کو اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف نکالے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ مؤمنین کے ساتھ رحمت و شفقت کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونه, ان کی دعا یا ان کا تحفہ یہ ہوگا جس دن ملیں گے سلام, یعنی سلام ان کو ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ نے ان کے لیے کریم عمدہ رزق تیار کر رکھے, اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی محترم, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو شاہد, مبشر, نذیر بنایا. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنایا. بِإِذْنِهِ, اپنے حکم اجازت سے. سراج منیرا, اور روشن سورج بنایا. وبشر المؤمنین, اور مومنین کو خوشخبری سناؤ کہ ان لهم من اللہ فضلا کبیرا, کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر, بہت بڑا فضل ہے, یعنی اضافی انعامات. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور آپ نہ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقین کی. ودع عنہم, اور چھوڑ دیں, یک طرف کر دیں ان کی اذیتوں کو, نظر انداز کر دیں. دوسرے لفظوں میں وتوکل علی اللہ, اور اللہ پہ بھروسہ فرمائیں. وکفی باللہ وکیلا, اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے.